جب میں بھی بابا کی قبر پر دعا کرنے قبرستان جاتی، مجھے ایک بے نام سے قبر کے پاس ایک عورت بیٹھی ملتی جو ہمیشہ رو رہی ہوتی اور کسی سے معافی مانگتی۔ مجھے اس کا رونا بہت عجیب لگتا ہے، حالانکہ چہرے سے وہ کافی گرمی لگ رہی ہوتی تھی۔ ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اس سے پوچھ لیا، اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے اپنا دکھ بتا سکتی ہیں؟ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ میری بات پر اس نے آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی نظروں میں بے پناہ غم اور ندامت کا احساس تھا۔ میں نے دیکھا رو رو کر اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ کیا بتاؤں بیٹی، میں بہت بری ہوں۔ اگر تم میری کہانی سننا چاہتی ہو تو تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ، میرا بھی دل ہلکا ہو جائے گا۔ اس عورت کے ساتھ قبرستان میں بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے گھر چلے کی دعوت دی، جسے اس نے تھوڑی درد کے بعد قبول کر لی۔ اسلام کی ماری تھی، شاید سہارا چاہتی تھی۔ میں نے اسے چائے پلائی، پھر جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ میرا نام آمنہ ہے، میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں عورتوں کا نسل در نسل پیشہ یہی تھا کہ وہ مر جانے والی خواتین کو غسل دیتی اور انہیں کفن وغیرہ پہناتے۔ گاؤں میں تو کوئی بھی کام شروع کر لیا ہے، لیکن شہر میں ہماری اچھی خاصی کمائی ہو جاتی، کیونکہ یہاں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی عورت مر جاتی اور لوگ ہمیں جانتے پہچانتے تھے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھر لے جاتے، 34,000 روپے ہمارے ہاتھ پر رکھے اور ہمیں غسل اور کفن کے انتظامات ہما دیتے۔ ہم لوگوں کو اس کام کی عادت پڑ چکی تھی، اس لیے کسی قسم کا ڈر یا کوئی وحشت نہیں ہوتی تھی۔ 4 بجے میں اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطانہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک 50 سالہ عورت تھی، جس کا قد اچھا خاصا تھا اور صحت بھی قابل رشک تھی۔ مجھے کہنے لگی، تم سے کوئی کام ہے؟ جلدی میرے گھر چلو۔ میں حیران ہوئی کہ اتنی عزت میں کسی کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ میں نے چادر پہنی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے جا کر وہ اب بھی پیدل ہی آئی تھی، بلکہ اس کے گھر کے باہر 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ مجھے اس بات پر سخت حیرت ہوئی۔ مجھے بڑی رازداری سے اندر لے کر گئی، بولی، دیکھو فوت ہو گئی ہے۔ میں اس کے باپ کو نہیں جانتی۔ میرا بیٹا ایک لاوارث لڑکی کو بھاگ کر لے آیا تھا، تاہم اس سے بہت محبت بھی کرتا تھا، مگر کیا کریں، یہ بیچاری تو اپنی اولاد کی تکلیف کو گھسا نہیں سکی۔ یہ حاملہ ہے، مگر اس کی طرح ہے، مگر اس کی جان تکلیف سے چلی گئی۔ حاملہ عوار کو زیادہ دیر تک گھر میں رکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ تم اسے جلدی سے غسل دے دو تاکہ میں اسے مختصرات رسومات کے بعد دفن کر دوں۔ مجھے تو اس لحاظ سے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ تم نے سنا ہے حاملہ عوار تھے، جب میں جاتی ہیں تو وہ ڈران بن جاتی ہے۔ اس عورت کو تو حمایتاً سن کر میں تو حیران رہ گئی، بلکہ ایسی کوئی بھی بات سچ نہیں ہوتی، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ میں نے ایک نظر اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں پر کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ میں حیران تھی کہ اپنی بہو کو مرنے پر کوئی عورت اتنا پرسکون کیسے رہ سکتی ہے، وہ بھی جب اس کے پیٹ میں اپنا پوتا ہو۔ پھر میں نے غسل کی تیاریاں شروع کر دیں۔ تختی پر لاش کو لٹایا گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں ایک نوجوان اور خوبصورت تھی۔ اتنی بھرپور جوانی میں مر جانا اپنے آپ میں بہت بڑا ناصح ہے۔ بلکہ ہاتھوں میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ مجھے شک ہوا۔ میں نے اس کی ناک کے سامنے ہاتھ رکھ کر دیکھا، اس کی سانسیں اور نفس کی تو اسے اشارہ مل گیا کہ وہ عورت مرنی نہیں ہے بلکہ صدقے کی حالت میں ہے۔ جب انسان کی ظاہری حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ مردن کی، لیکن اصل میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ میں نے جب یہ سب دیکھا تو میں الجھن کا شکار ہو گئی۔ غسل دیتے دیتے رہ کر میں نے اس عورت کی ساس کو بلایا، بات سنائی، یہ تو مجھے زندہ لگ رہی ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر کو بلائیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی ان کی کچھ زندگی باقی ہو۔ اور تم میری بات سن کر خاموش ہو گئی۔ نہیں، تمہیں
مجھے مشورے دینے کی ضرورت نہیں، تمہیں جو کہا ہے وہی کرو۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے، ورنہ جوان عورت کی موت کے منہ میں نہیں جا سکتی۔ میں نے اسے غسل دینے اور کفن بنانے سے انکار کر دیا۔ تب اس کی ساس جلدی سے دوسرے کمرے میں گئی اور لال رنگ کی ایک تہری اٹھائی جس میں 5,000 کے نوٹ تھے۔ اس وقت مجھے پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ پھر پیسوں سے تو کوئی بھی بکتا ہے، میرا ایمان بھی تکمیل کا ہے۔ میں اس عورت کی بات سمجھ گئی۔ میں نے وہ پیسے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ یہ پیسے میں اپنے داماد کو دینا چاہتی تھی جو کب سے مجھ سے موٹر سائیکل مانگ رہا تھا۔ اسی وجہ سے میری بیٹی کے گھر میں بھی سکون نہ تھا۔ پیسے لے کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ میں اپنی بیٹی کو پیسے دے دوں گی تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں دوبارہ اس عورت کو غسل دینے لگ گئی، مگر میرا دل بڑھ جلسہ ہو رہا تھا۔ میں نے اسے غسل دینے کے بعد کفن بنا دیا، مگر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر زیادہ دیر وہاں رہا نہیں، رکی اور گھر سے نکل آئی۔ اس گھر کے قریب ایک قبرستان تھا جن لوگوں کا خاندانی قبرستان رکھتا تھا۔ میں اسے وحشت سے دیکھتی گھر آگے، مگر مجھے بستر پر لیٹے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیٹی آئی۔ میں نے اسے بوجھل دل سے خوشخبری سنائی کہ تمہارے 50,000 روپے کا بندوبست ہو گیا ہے، اب تم اپنے شوہر کو دے دینا تاکہ وہ موٹر سائیکل لے لے اور تمہاری بھی زندگی آسان ہو۔ وہ بولی، باجی آپ اتنے پیسے کہاں سے لائی ہیں؟ میں نے اسے حقیقت نہیں بتائی۔ وہ خوشی خوشی پیسے لے کر چلی گئی، لیکن پھر شام کو جب میرا شوہر اسمیل فروش اور لالچی تھا، اسے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے جب اسے ہر بات بتائی تو باتوں باتوں میں نے اس عورت کے زیورات کا ذکر بھی کر دیا کہ عورت نے اچھی خاصی سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اس کے ساتھ انہیں نکال نہیں پائی اور اس کے ساتھ ہے فلم بنانے کا کہا تھا۔ عورت نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو دکھ نہیں دینا چاہتی کہ اس کی بیوی مر گئی ہے، اس لیے اسے کہو گی کہ تمہاری بیوی بھاگ گئی ہے، میں نے اسے دفنانا چاہتی ہوں، تم اسے جلدی سے غسل دے دو تاکہ میں اسے مختصر رسومات کے بعد دفن کر دوں۔ مجھے تو اس لفاظ سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔